آغاز میں بات کپتان کی. عمران خان کہتے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. نئے سیٹ اپ سے امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ وہ کچھ کریں گے. میرا اکیلے کا ملک نہیں، سب کی ذمہ داری ہے. اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس وقت اداروں کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے. چوروں نے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے قوانین ہی بدل دیے. پہلے مریم بچ گئی، اب اسحاق ڈار ڈرائی کلین ہو گیا. زرداری اور نواز شریف کو معلوم ہے کہ الیکشن ہوا تو ہار جائیں گے. نواز شریف الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا. میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچیں. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ ادھر چلا گیا، ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا، سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے، کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ لیں، وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کو اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو جب ایک نظر آ رہا ہے سب کو، تو کیسے یہ اس طرف ان چوروں کو جو صرف اپنی چوری ہر روز پتہ چل جاتی فلانے کا نیب کا کیس ختم ہو گیا. میرا اکیلے کا تو ملک نہیں ہے، میں اکیلا تو ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ یہ ظلم تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے. اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے، کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. آگے دیکھیے پیپلز پارٹی کس کو ڈرا رہی ہے. اور بہتی گنگا سے ہاتھ کس نے دھوئے؟ چوروں کو پہلا NRO مشرف نے دیا، دوسرا طاقتور نے دیا. پریس کانفرنس میں عمران خان نے اعتراض دہرایا، پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا، عوام کا پیسہ چوری کرنے والوں کو NRO کیسے دے دیا گیا؟ شریف خاندان کا کام یہی ہے کہ چوری کرو اور باہر بھاگ جاؤ. عمران خان نے کہا کہ رجیم چینج میں جو بھی ملوث تھے وہ پاکستان کے میر جعفر، میر صادق تھے. عمران خان کا کہنا تھا کہ کاف لیگ نے اسمبلیاں توڑنے کا اختیار انہیں ہی دیا ہے. پرویز الہی نے دلیل دی تھی کہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، اگر حکومت ختم کی تو وہ اختیارات لے کر ہمارے لوگوں پر تشدد کرائے گا. ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO2 دیا. NRO1 جنرل مشرف نے دیا، NRO2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں. آئین کے اندر کیا گنجائش ہے NRO2 کی؟ مجھے بتائیں. پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے، پیسہ گورنمنٹ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے، NRO ان کو کیسے مل گیا؟ کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو NRO مل جائے؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب پہلا موقع ملا انہوں نے ملک چھوڑ کے پھر باہر بھاگ جانا. کہ جو بھی ملوث تھے اس رجیم چینج میں وہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق تھے. دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح ہاں موقف مختلف ہوتا ہے. ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگے جانا چاہیے، یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو. اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یعنی اگر کیئر ٹیکر آ گئی اور کیئر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا، الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے، اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر IG اپنا رکھ کے تو انہوں نے ہمارے پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے. ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں
चाहूंगा कि असेंबली तोड़ना, उन पूरे मेरे साथ खड़े हैं उसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुझे नाहिल करता है अपना और पाकिस्तान में जिल्लत कमाएगा, वो और जलील होगा पाकिस्तान, क्योंकि लोगों को अभी कोई शक नहीं है कि इससे ज्यादा बददियानतदार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। हर फैसला इसका, बल्कि ये तो नून लीग का जिस तरह जाला नहीं होता उस तरह हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो क्या पाकिस्तानी कौम किसी और को वोट दे देगी? अगर मैं ना भी पीटीआई का हेड हुआ तो क्या वो किसी और को वोट दे देगी? मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इमरान खान ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया, कहा कि मेरी अपनी घड़ी थी, मैं बेच भी दूं तो क्या बात थी। चंद मीडिया ग्रुप्स महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए घड़ी पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने मईशत को पैरों पर खड़ा किया, चोरों ने सब कुछ तबाह कर दिया, महंगाई दुगनी से भी ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाहिद जमहूरी दौर था जब मुल्क की दौलत बढ़ी और तरक्की हुई। हम जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ये जो हमें इन्होंने रजीम चेंज पे किया था, उस वक्त पाकिस्तान की 2022 में 2021 में पाकिस्तान के जो जीडीपी दौलत में इजाफा हो रहा था वो 5.7% था। तो हमारे दौर में उसके बावजूद के कोरोना थी। याद रखें कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान वो 3 टॉप मुल्कों में जिसने सबसे बेहतरीन तौर पे कोरोना को मैनेज किया। उसके सबूत क्या है कि हमने अपनी इकोनॉमी बचा ली, अपनी गुर्बत बचा ली, अपने रोजगार बचाया लोगों का। आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है? $80 से भी नीचे आ गई है। आज $70 और $80 के बीच में कीमत है। हमारे दौर में $103 से $115 तक तेल की कीमत थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई, सन्नाटा छाया हुआ है, वहां बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह की पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हुई है, दौलत में इजाफा हुआ, ये मार्शल लॉज में हुआ। सिर्फ इन दौरों के अंदर हमारी ग्रोथ रेट इस सतह पे पहुंची थी क्योंकि अमेरिका से डॉलर्स मिल रहे थे पाकिस्तान को। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अमेरिका के डॉलर्स ना मिलने के बावजूद उसने 5.7 अपने तीसरे और 6.8 पे हमारी इकोनॉमी ग्रो की।